بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے نوازا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت عرصہ جنت میں تنہا رہے اور اللہ کی نعمتوں کے مزے لیتے رہے، لیکن وہ کبھی بھی شجر ممنوعہ کے پاس نہ گئے۔ وہ چونکہ اکیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی دل بستگی کا سامان پیدا کر دیا۔ چونکہ پسلی کی ہڈی نرم و نازک ہوتی ہے، اس لیے عورت حسین و جمیل اور نازک ہوتی ہے، لیکن چونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے عورت بھی عقل کے لحاظ سے کم عقل اور ٹیڑھی ہی ہے۔ عورت کو ناسمجھ اور کم عقل کہا گیا ہے۔ عورت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دل بستگی کے سامان کے لیے ہی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے پھیلاؤ کا باعث بھی بنی۔ عورت ایثار اور قربانی کا نمونہ ہے۔ ایثار اور بہار کا دوسرا نام عورت ہے۔ عورت کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس سے نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ایک کمی جو وہ محسوس کرتے تھے وہ دور ہو گئی اور وہ حشاش پشاش خوش رہنے لگے۔ دونوں جنت کی معطر فضاؤں، نغمہ بار ہواؤں، شہد اور دودھ کی نہروں، قسم قسم کے پھلوں کے باغات کی سیر کرتے، صبح شام محبت کے گیت گاتے، بلبلیں طوطیاں انہیں شیریں نغمے سناتے، چشموں کے میٹھے پانی پیتے، آبشاروں کے ترانوں سے لطف اندوز ہوتے اور سکھ کی نیند سوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا کہ تم لوگ جنت کی ہر چیز، شجر، پھل، پھول، میوے، نہریں، شہد، دودھ، ہر چیز کے مزے اٹھاؤ، لیکن خبردار ایک درخت کے قریب ہرگز نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ابلیس لعین ہر وقت حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنی توہین اور ضلالت کا بدلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا، اسے اپنی توہین اور بے عزتی کا انتقام لینا تھا۔ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ کیسے لے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی کسی طور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور پھر وہ رب العالمین کو بتا سکے کہ دیکھ اے اللہ، تیری اشرف المخلوقات جس پر تجھے بہت فخر تھا کیا کیا کر رہی ہے۔ اور چونکہ شیطان بنی آدم علیہ السلام کا ازلی دشمن ہے، اس نے اپنی حتی الامکان کوششیں جاری رکھی۔ اس کی حتی المقدور کوششیں یہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بہکاوے میں آنے والے نہیں، پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو جنت میں زندگی گزار رہے تھے اور وہ جنت کی ہر چیز سے مستفید ہو رہے تھے اور ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ شیطان لعین کو حضرت آدم علیہ السلام کا سکون کھٹکنے لگا اور کسی طریقہ سے ان دونوں کو بہکانے کی فکر میں لگ گیا۔ آخر وہ کسی نہ کسی طریقہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک نورانی صورت بزرگ کے روپ میں ملا۔ اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو قسمیں کھا کھا کر باور کرایا کہ وہ ان کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے، قطعی طور پر دشمن نہیں۔ دل بہلانے والی ایسی باتیں کی کہ حضرت حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئیں۔ پھر شیطان لعین نے شجر ممنوعہ کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کہا کہ اس شجر کا پھل کھانا جنت میں آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے۔ اس نے اس درخت کے پھل کھانے کے لیے اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے حضرت حوا علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ شجر ممنوعہ کا پھل خود بھی کھائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کے خاص بیان کرنا شروع کر دیے اور اس حد تک مجبور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کی محبت اور دلیری کے تحت بھول بیٹھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پس پشت ڈال دیا اور سمجھ بیٹھے کہ درخت ممنوعہ جنت کے دائمی قیام اور حریت الہی کا مظہر ہے، اور انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ پھل کا کھانا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بشری لوازم ابھرنے لگے اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ تو لباس سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب ان دونوں کو اپنی غلطی اور بھول کا احساس ہوا اور وہ جلد جلد اپنے سطر ڈھانپنے لگے، گویا انسان کی ایک فطری چیز سامنے آ گئی کہ وہ ننگا نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے سطر ڈھانپنے کے لیے درختوں کے چوڑے چوڑے پتوں کا لباس بنایا اور جسموں کو چھپا لیا اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے سربسجود ہو گئے۔
ادھر وہ اپنے صدر چھپا رہے تھے اور توبہ استغفار میں سر مسجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پر نازل ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں کھل کر کہا تھا کہ اس شجر ممنوعہ کے قریب ہرگز نہ جانا، پھر تم نے میری حکم عدولی کیوں کی اور کیوں اس کے بہکاوے میں آگے؟ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، انہوں نے شیطان لعین کی طرح بحث و تکرار نہیں کی اور نہ ہی اپنی غلطی کو تاویلات کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے ندامت اور شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے غلطی تسلیم کی اور معافی کے خواستگار ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، غلطی ہے، تیری نافرمانی نہیں کی، اور انسان ہونے کی وجہ سے یہ بھول مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، جس کے لیے میں شرمسار اور نادم ہوں، لیکن تو رحیم اور کریم ہے، مجھے اس بھول پر معاف فرما دے کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ کریم غفور الرحیم نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا۔